مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی جب ہم جوان تھے، جب کی بات ہے۔ جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ اب تو اتنی چیزیں دیکھ لی دنیا میں کہ بری اور اچھی سب طرح کی کہ کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ بالکل جوانی کی بات ہے، میرا خیال ہے 25 سال پہلے کم سے کم، یا اس سے بھی پہلے۔ تو کوئی خاص بات نہیں سنا رہا ہوں میں، ایک چھوٹا سا قصہ ہے۔ ایک صوبہ تھا وہ، جس کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ پسماندہ ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے۔ اور میں وہاں گیا پہلی بار، تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہاں ترقی کیوں نہیں ہے، پسماندگی کیوں ہے، کیا بات ہے؟ سوچنے کی عادت ہے۔ ایک صاحب کے ساتھ میں کہیں جانا تھا مجھے، ہم رکشے پر بیٹھے، یہ جو سائیکل رکشہ ہوتا ہے، اور اس پر بیٹھ کر ہم چل پڑے۔ راستے میں ان صاحب کے جاننے والے کی دکان آ گئی، ورک شاپ تھی کوئی، انہوں نے رکشہ رکوائی کہ بھائی رک جاؤ ذرا، اور اس آدمی سے ملاقات کی اور اس کو بتایا میرے بارے میں کہ یہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس نے جلدی سے اٹھ کے استقبال کیا اور مجھے بھی رکشے سے اتار لیا اور ہمیں دکان میں اس نے بٹھا لیا۔ اس کے بعد آرام سے خیر و عافیت بات چیت، پھر چائے کا اہتمام کہ چائے پینی پڑے گی، چنانچہ چائے منگائی گئی، ہم نے آرام سے چائے پی۔ رکشے والا کھڑا ہے، رکشے والا خاموش کھڑا ہے، اس کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں۔ آرام سے چائے پی کے پھر رکشے میں بیٹھ گئے۔ رکشے والے نے ایک لفظ نہیں کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی۔ تو میرے ذہن نے کام کیا کہ ایک مرض تو یہاں کا مجھے معلوم ہو گیا۔ وہ مرض یہ ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کو دباتا ہے۔ یہاں کا یہ مزاج ہے، یعنی کوئی بڑے آدمی نہیں تھے وہ، لیکن چونکہ رکشے والے سے بڑے تھے لہذا رکشے والے کو دبانا ان کا حق تھا۔ بالکل سچ کہتا ہوں میں، واقعہ یہی ہے۔ ہمارا عام معاشرہ اسی طرح کا بنا ہوا ہے۔ ایک آدمی حاکم ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کو ستاتا ہے، ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کو ستا رہا ہے، اگر کوئی ہو ایسا۔ ایک آدمی صرف چھوٹے سے گھر کا مالک ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو ستا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کا ڈر نہ ہونے کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ معاشرے میں ظلم عام ہو رہا ہے۔ یہ بہت موٹی سی بات ہے مگر باریک بات ہے، ذرا سمجھنے کے لیے غور کریں اس بات پر۔ دوسروں کے ظلم کا ہمیں ڈر ہے مگر ہم میں سے اکثر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ سوچیں اس کو، ذرا سا رک کر سوچیں، غور کریں، ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جو برتاؤ ہم اپنے سے طاقتور کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ اسی درجے کا انصاف کیوں نہیں کرتے ہم؟ گھریلو معاملات کے سلسلے میں چونکہ زیادہ شکایتیں سامنے آتی ہیں تو مثالیں بھی اسی کی ذہن میں آتی ہیں۔ اگر کسی شخص کی بیوی کمزور گھرانے کی ہے، غریب گھرانے کی ہے، وہ ستا رہا ہے، اور اگر وہ مالدار اور طاقتور گھرانے کی ہے تو بیوی نے اس کا مرغہ بنا رکھا ہے۔ یعنی جسے موقع ہے ستانے کا وہ ستا رہا ہے۔ کیا بات ہے آخر یہ؟ یعنی طبیعتوں کے اندر یہ مزاج، یہ ناانصافی کیوں ہے آخر؟ اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ ہر قدم پر سوچیں، اپنے حالات کو غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی طاقت کا بہت جلدی گھمنڈ ہوتا ہے۔ جیسے غصہ ہے، غصہ ہمیں چھوٹوں پر بھی آتا ہے، بڑوں پر بھی آتا ہے، اپنے سے کمزور لوگوں پر بھی آتا ہے، اپنے سے طاقتور لوگوں پر بھی آتا ہے۔ لیکن کمزور لوگوں پر جب غصہ آتا ہے تو خوب کھل کے ظاہر ہوتا ہے، اور طاقتور پر جب آتا ہے تو دب جاتا ہے۔ ہمارا غصہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے۔ اپنے سے طاقتور پر جب غصہ آتا ہے تو وہ خود ہی دبا رہتا ہے، رک جاتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اور اپنے سے کمزور پر آتا ہے تو کھل کر ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہے آخر یہ ناانصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ظلم کے ایک ایک جزیے کو نکالیے اپنی زندگی سے،
सोचिए बार बार कहाँ ज्यादती हो रही है।